اللہ فرماتا ہے سبحان الذی، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی پاکی کو بیان کیا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اسرا سیر کرائی، اس کو بعبدہ اپنے بندے خاص کو، اپنے عبد خاص کو، لیلا من المسجد الحرام، کہاں سے کہاں تک؟ مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ قرآن کے اندر ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصی سیر کروائی۔ کیا کروائی؟ سیر کروائی۔ تو یہاں پر بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ابھی یہاں بھی 2 مہینے کی مسافت ہے، جہاں پر 92 کلومیٹر ہوتے ہیں وہاں پر آپ مسافر بن جاتے ہیں۔ کیا بن جاتے ہیں جی؟ مسافر۔ تو پھر اب آپ مسافر ہو گئے اور آپ کو فرض کی آدھے جو ہے وہ رکعتیں پڑھنی ہوں گی، یعنی جہاں پر 4 فرائض ہیں تو وہاں پر آپ نے 2 قصر کر کے پڑھنی ہوگی۔ لیکن قربان جائیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسافر نہیں کہا گیا، کیونکہ یہ تو رائے میرے حضور کی دیکھی ہوئی ہے، یہ کائنات تو میرے نبی علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے بنائی ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق فرمائی، اس نور کے بننے کے بعد کائنات بنی ہے، یعنی یہ کائنات حضور علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے بنی۔ اب محبوب علیہ السلام کی شعر کو رب نے قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ اب حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ جائیے ہمارے محبوب علیہ السلام کو آسمانوں پر لے آئے۔ یا اللہ تیرے محبوب کو کیسے لاؤ؟ میں جا جنت کے اندر ایک براق نامی سواری ہے، اس کو لے جاؤ، اور میرے محبوب علیہ السلام بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑی عزت و جلال کے ساتھ ان کو اس سواری پر بٹھا کر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے آئے۔ اب جب حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام جنت کے اندر آتے ہیں تو بے شمار براق وہاں پر تشریف فرما۔ اب سوچ پہ پڑ جاتے ہیں میں کس براق کو لے جاؤں، تو ایک براق پر نظر پڑتی ہے جو زار قطار ہوتا ہے، باقی جو براق ہیں وہ فربا ہیں، موٹے ہیں، لیکن اس کو نہ جانے کس غم نے کھا لیا ہے۔ تو آپ قریب گئے، اس براق سے پوچھا کہ بتا تجھے کون سا غم لاحق ہے، تو جنت کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور لوگ تو جنت کی طلب کرتے ہیں، تو جنت کے اندر ہے، تجھے یہاں پر کون سا غم ہے، تجھے یہاں پر کون سی تکلیف ہے، تجھے بتا، میں ہو سکتا ہے تیری تکلیف کو دور کر دوں۔ تو براق کہتے ہیں کہ آپ میری تکلیف کو دور کیسے کریں گے، میں تو دیدار یار کا طالب ہوں، ایک بار دیکھا تھا میں نے حضور، اس دل سے لے کر آج تک میں حضور کی دید کو ترستا ہوں، میرا علاج حضور کی دید ہے۔ اور جب عشق کی یہ کیفیت دیکھی تو حضرت براق کو لے کر سیدنا جبریل امین علیہ السلام مسجد حرام جاتے ہیں۔ ادب کا تقاضا دیکھیے، اپنے محبوب سے ادب کیسا ہے۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام جب آتے ہیں تو میرے نبی علیہ السلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آرام فرما رہے ہیں، دیکھیں نا، آرام فرما رہے ہیں۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام جب آتے ہیں براق کو ایک کھونٹے کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ خاموشی کے ساتھ جایا جائے اور محبوب کو ہاتھ لگا کے جگایا نہ جائے بلکہ حضور خود جاتے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں حضرت جبریل امین علیہ السلام جب چھت پر آتے ہیں تو اس جگہ سے سراغ کرتے ہیں جہاں میرے آقا مولا علیہ السلام کا چہرہ مبارک ہے، وہاں سے ایک چھوٹا سا سراغ کرتے ہیں اور سراغ کے ذریعے آپ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اب جب کمرے کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرما رہے ہیں، حضور تو آرام فرما رہے ہیں۔ ادب یہی تھا کہ حضور کو نہ جگایا جائے۔ اب وہاں پر حکم خداوندی ہے کہ میرے محبوب کو لے آئے، تو یہاں پر ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قربان جائیں، اللہ کا حکم بھی ماننا ہے اور حضور کا ادب بھی رکھنا ہے، کیونکہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ میرے اللہ کے محبوب ہے۔ تو جب اسی سوچ کے اندر پڑھیں ہیں، دعا کرتے ہیں یا اللہ تیرے محبوب کو جگاؤں کیسے؟ حکم خداوندی ہوتا ہے کہ یہ تیرے جو کافور ہونٹ ہے یہ کس لیے بنائے گئے، میرے محبوب کے قدموں پر بوسہ دے۔ تو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام اپنے لب مبارک میرے حضور کی ایڑی مبارک پر لگاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، سیدنا جبریل امین علیہ السلام اپنے مبارک ہونٹ حضور کی مبارک تلووں سے لگاتے ہیں، اور ٹھنڈک کے عوض اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نیند سے بیدار ہوتے ہیں۔ حکم ہوتا ہے کہ محبوب، اللہ آپ کی دین کا مشتاق ہے، اللہ آپ کو آسمانوں کی سیر کروانا چاہتا ہے، آپ کے لیے سواری
خدمت میں آ کے وہ حاضر ہے، تشریف لے چلیے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم کے پاس لے جایا گیا، تو آپ کا شک صدر ہوا، آپ کا سینہ بر چاک ہوا، لیکن جو ہے وہ سینہ بر سے ایک بھی خون کا قطرہ نہیں گرا۔ آپ کے قلب اطہر کو نکالا گیا، آپ بھی زمزم کے پانی سے غسل دیا گیا، اور آپ کے سینے کے اندر نور اور حکمت داخل کی گئی، اور پھر حکم ہوتا ہے، پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے سواری حاضر ہے، آپ سواری پہ تشریف لے چلیے۔ اور جب حضور علیہ السلام سواری پر بیٹھنا چاہتے ہیں تو حضرت براق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کے مارے اچھلتے کودتے ہیں، تو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام براق سے کہتے ہیں کہ خبردار، تجھے نہیں پتا کہ یہ تیرے اوپر سوار ہونے والی شخصیت کون ہے؟ یہ تو امام الانبیاء ہیں، یہ تو سردار الانبیاء ہیں۔ تو براق رونے لگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں، مجھے خوشی آج اتنی ہو رہی ہے کہ میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہا۔ وہ جس نبی کی دید کی اور میں ترستا تھا، آج میری قسمت کی دیکھیے کہ وہ نبی علیہ السلام مجھے پر سواری کر رہا ہے۔ اور براق کی رفتار کا عالم یہ تھا، اور میں کرام فرماتے ہیں کہ براق کی نظر جہاں پر جاتی تھی براق کا قدم وہاں پر جاتا تھا، اتنی تیز سواری مسجد سے حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ جو قرآن کے اندر واقعہ بیان ہوا اور آیت کریمہ کے ذریعے میں بتایا گیا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، حضور علیہ السلام جب براق پر سوار ہوتے ہیں اور مسجد بیت المقدس پہنچتے ہیں تو کچھ مقامات ہیں جہاں پر رک کر حضور علیہ السلام نے نوافل ادا کی، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب ابھی تک نماز فرض نہیں ہوئی، صرف ایک ہی نماز سات اللیل پڑھی جاتی تھی جو رات کو پڑھی جاتی، لیکن حضور نوافل ادا کرتے ہوئے جا رہے۔ اور جب حضور فرماتے ہیں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک سے گزرتا ہوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا ہوں وہ اپنے قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے۔ اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی اپنی قبروں میں باحیات زندہ ہے۔ اللہ کے حبیب کا فرمان کا مفہوم ہے کہ نبی قبروں میں زندہ ہے، ان کے جسموں کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی، بل احیاء، وہ قبروں میں زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ بھی پختہ ہو گیا کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت المقدس پہنچتے ہیں تو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام اذان پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر سارے انبیاء کرام کھڑے ہوئے ہیں، ان صفوں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام بھی حسن کا چراغ لیے کھڑے ہوئے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام بھی کھڑے ہوئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں وہ بھی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن کوئی بھی مصلی امامت پر نہیں آتا۔ تو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام حضور علیہ السلام کا دست مبارک پکڑتے ہیں اور آپ کو جو ہے مصلی امامت پر کھڑا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک جنگ ہے ہمارے معاشرے کے اندر نور اور بشر کی۔ مادر نبی علیہ السلام کے بارے میں سوال و جواب ہوتے ہیں کہ نبی نور ہے یا بشر ہے۔ ابھی دیکھیں کہ اگر ہم صرف نور پر اتفاق کریں تو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام تمام نوری ملائکہ کے سردار ہیں، آپ بھی ہاتھ باندھ کر پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ بھی اس صف کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ بشریت کے حساب سے آپ دیکھیں تو تمام انبیاء کرام آپ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نور بشریت سے بھی بہت زیادہ اعلیٰ ہے۔ یہ تو ہماری سوچ یہاں پر مکلف ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ذات اس سے بھی برتر و بالا ہے۔